اسی طرح نمازوں کی ایک قسم ہے جو مستحب یا کہہ دیجیے سنن مؤکدہ بعض علماء نے کہا، جمہور نے، چاشتی نماز جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، والضحیٰ اللہ نے قسم کھائی، اور ضحیٰ کہتے ہیں دن کے اول حصے کو، دن کے اول حصے کو جب سورج طلوع ہونے کے بعد 2-2.5 گھنٹہ گزر جائے تو وہ ضحیٰ کا وقت ہے۔ مان لیجیے 6:30 6:26 27 پہ آج کل طلوع ہو رہا ہے، تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 6:45 کے آس پاس سے، یعنی سورج طلوع ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی ہے یہ نماز، جس کو اشراق بھی کہا گیا۔ حالانکہ کچھ علماء نے کہا اشراق الگ ہے، ضحیٰ الگ ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ دونوں ایک ہی نمازوں کے کئی ایک نام ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ کا ایک نام صلاۃ الاوابین بھی ہے، صلاۃ الاوابین۔ تو یہ نماز بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت کی، کہا کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھو اور صلاۃ ضحیٰ 2 رکعت چاشتی نماز پڑھو اور وطر پڑھ کر سو۔ کہا ان 3 چیزوں کے اوپر وصیت کی اور میں کبھی نہ انہیں چھوڑنے والا نہیں۔ دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری کی آتی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصبح علی کل سلام احدکم، جب تم میں سے کوئی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کا حکم دیتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، اور برائی سے روکتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، اور ان سارے صدقات کو ادا کر دیتی ہیں 2 رکعت چاشت کی۔ یعنی اگر آپ اتنے سارے کام نہ کر سکیں تو چاشت کی یعنی ضحیٰ کی 2 رکعت پڑھ لیجئے، یہ ساری ذمہ داریاں جو اعضاء کا حصہ ہے وہ ادا ہو جائیں گی۔ تیسری روایت ابو الدرداء کی آتی ہے اور نعیم بن حمار رضی اللہ عنہ کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم ارکع لی او 4 رکعات من اول النہار، اے انسان میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھو، اکفک آخرہ، دن کے آخر حصے تک میں تمہارے لیے کافی ہوں گا، یعنی تمہاری ضروریات کی تکمیل کر دوں گا۔ اسی نماز کو کہا گیا صلاۃ الاوابین، اور اواب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کثرت سے اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، اسی لیے ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے، کہا المسبحون، کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنے والے۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں جو کہہ دیجئے اللہ سے قربت کا بڑا ذریعہ ہے۔ کب تک پڑھ سکتے ہیں اور کتنی رکعت تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو 2 رکعت کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے 8 ثابت ہے، امام احمد اور شافعی وغیرہ 12 رکعت تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان 2 میں جتنا آپ کو ہو سکے، 2 4 6 8 12 تک ثابت ہے، یا کہہ دیجئے 8 تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت جو فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے پڑھی تھی، اس کے اندر 8 کا تذکرہ آتا ہے۔ علی کل حال 12 تک کی گنجائش علماء ذکر کرتے ہیں۔ یہ چاشت کی نماز ہے۔